بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج رمضان کا دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح 21 بار پڑھ لیں، ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہو جائے گا، رزق دولت دروازے توڑ کر آئے گا۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح صرف 21 بار پڑھ لیں۔ جو شخص یہ تسبیح رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے گھر سے ہر بیماری کو صاف کر دیتا ہے، رزق اور دولت دروازے توڑ کر اس کے گھر آتا ہے۔ اس گھر میں اتنا مال و دولت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑا شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آج پھر اس وظیفے کو، اس تسبیح کو، اللہ تعالیٰ کی جو لاڈلی تسبیح ہے، اس کو صرف 21 بار پڑھ کر دیکھ لو۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح کا اس ماہ مبارک میں ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کو ہر بیماری سے پاک کر دیتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے تو اس کی دنیا و آخرت سنور جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اس کی تمام دلی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اس کی تمام تنگدستیاں، تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اور پھر ویسے بھی اس ماہ مبارک میں دوسرے جمعے کے دن، جو کہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا مہینہ ہے، رحمت والا اور برکت والا مہینہ ہے، جو شخص اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے تو اس کی وہ خواہشات جو برسوں سے ادھوری تھی، وہ تمام خواہشات بھی ایک دن میں پوری ہو جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کے حوالے سے ایک ایسی لاڈلی تسبیح کا عمل ہے کہ جو بندہ اس دن یہ تسبیح کر لیتا ہے تو وہ رب کو راضی کر لیتا ہے۔ بد نصیب ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کے دن رب کو راضی نہ کر سکے۔ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی خواہشات کو پورا کروانے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح کا عمل لے کر آیا ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفے پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشیں آج صرف ایک دن کے اندر پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کے دن یہ لاڈلی تسبیح کا عمل کسی صورت مت چھوڑنا۔ دوستو، یاد رکھنا کہ ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کے دن کا روزہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہے، وہ خوش قسمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان کے دوسرے جمعے کے دن یہ تسبیح ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو دوسرے جمعے کے دن یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور اور مجرب ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا دوسرے جمعے کا دن آ گیا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اتنے قبولیت والے دن میں چند منٹ کی یہ تسبیح، جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی لاڈلی تسبیح ہے، اس کو پڑھ لے گا۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہیں، بس اگر آپ ان کی حفاظت کریں گے تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ یہ 3 گھنٹے ہے افطار کا گھنٹہ۔ افطار جلدی تیار کیجیے اور دعا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ روزے دار کی دعا اس وقت تک رد نہیں ہوتی۔ لہذا خود اپنے عزیزوں اور مرحومین کے لیے دعا کریں۔ دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ، بس خداوند عالم سے غلوط کریں کہ اللہ آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی درخواست کرنے والا کہ میں قبول کروں، کہ کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ بس اس وقت تم استغفار کرو۔ تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا ہے۔ یہ 90 گھنٹے ہیں، اس کا قیمتی وقت بنائیں۔
ذکر خدا کریں اور غیبت سے دوری، نماز پنجگانہ اور نوافل بجا لائیں کہ صرف 3 دن ہیں اور بہت جلد گزر جائیں گے۔ ناظرین، اگر میرا بس چلے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں کہ آج مانگنے کی راتیں ہیں، خزانے لوٹنے کے دن ہیں، آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے، آج غیبی مدد، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا دن ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کے دن کا ایک ایسا تسبیح کا عمل لے کر آیا ہوں جو اس تسبیح کو، جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، پڑھ لے گا، جس مقصد کے لیے پڑھ لے گا، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیں گے۔ اس کے گھر سے تمام پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جائیں گی اور اس کے گھر میں رزق اتنا بڑھا دیا جائے گا، رزق دروازے توڑ کر اس کے گھر میں داخل ہوگا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند نوکری ملے گی۔ آج یہ تسبیح پڑھ کر رب کریم سے کئی ہفتوں، کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ماہ رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک کے دن جو دوسرا جمعہ ہے، آج آپ مانگتے چلے جائیں گے، فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ آج من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہو، قرض نے جینا حرام کر رکھا ہے، قرض سے ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات نصیب ہو جائے گی۔ آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، آج رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کے دن اپنی لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ بد قسمت ہے وہ بندہ جو اس دن کو پائے اور رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے۔ اس دن مانگنے والے کو فوری طور پر دے دیا جاتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والا منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ اور آج آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن آج کے دن اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی تسبیح جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ رب کی ذات پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنی نعمتوں کی برسات فرمائے گی، اتنی کامیابیاں عروج اور ترقی نوازے گی کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح کا عمل رمضان المبارک اور دوسرے جمعے کے دن بتایا تھا۔ ناظرین محترم، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میرا مقصد آپ تک وہ اعمال، وہ تسبیحات لے کر آنا ہے جن کا وجود ہے، جن کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا اور اپنی حاجات کو پورا کروایا۔ میرا مقصد بنے بنائے وظیفے نہیں بتانا، وہ تسبیحات، وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی وجود رکھتے ہیں۔ زندگی اب موقع دے رہی ہے، اگر آپ نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کے دن 1 منٹ کی یہ تسبیح میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو جائے۔ اگر آج یہ دن جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں چھوٹی سی لاپرواہی سے ضائع ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں جو دکھیارے ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، آج رب کریم کی ذات بندے کی نہ شکلوں کو دیکھتی ہے، نہ اعمال کو دیکھتی ہے۔ اس دن کے صدقے تمام نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ جس گھر میں یہ 1 منٹ کی اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا ہر فرد ہر بیماری سے آزاد ہو جائے گا۔ اس گھر میں رزق دروازے توڑ کر داخل ہوگا اور اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اور اس تسبیح کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ تسبیح افطار سے پہلے پہلے ہر حاجت کو پورا کروا دیتی ہے۔ آج کے مبارک دن جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا، دسترخوان چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، اور جن کی حاجت فوری طور پر پوری نہیں ہوگی، انشاءاللہ افطاری سے پہلے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ ناظرین محترم، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس لاڈلی تسبیح کو پڑھیں گے، جس کے پڑھنے سے رب کی ذات افطاری سے پہلے ہر حاجت کو پورا کرانے کو تیار ہے، نسلوں کو رنگنے کے لیے تیار ہے، بگڑے کام سنوارنے کے لیے تیار ہے، بیماریوں سے نجات کے لیے تیار ہے، گھر میں رزق، مال و دولت عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج کے دن یہ ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ خزانوں کا مالک
کیسے بننا ہے، اپنی حاجات کو کیسے پورا کرانا ہے، اپنے گھر کے حالات کو کیسے بہتر بنانا ہے، بے سکونی بے برکتی سے کیسے نجات پانی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو مکمل بتاؤں گا۔ اس وظیفے سے آپ کی تقدیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں کرنا۔ آج رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کا دن پورا دن موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ تسبیح کر سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لو، دفتر میں پڑھ لو، سفر میں پڑھ لو، صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا۔ اس کے بعد دنیا کا کوئی کام ہے کر لو، صرف 1 منٹ اس وظیفے کو لازمی دینا۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کے دن میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بگڑے کام بن جائیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریم کا صدقہ۔ مولا، آج جو دکھیارے ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد سے نواز۔ مولا، آج تیری بارگاہ رسالت میں آج ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوں، تو یہ قبولیت کا دن ہے۔ تو مالک مانگنے والے کو جھولیاں بھر کر دیتا ہے۔ آج تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جو مانگا مقدر فرما دے۔ آج جو کوئی دل میں نیک جائز حاجات لے کر بیٹھا ہے، مجھ سمیت ہم سب کے نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آج ہم سب پر نظر کرم فرما۔ تیری ایک نظر کرم کے محتاج ہے، ہماری پوری زندگی کا سوال ہے۔ مولا، آج جس کسی کا بھی دل دکھایا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ ناظرین محترم، وقت ضائع کیے بغیر آج کے دن کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ چاہیں نماز فجر، نماز جمعہ، عصر، مغرب، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات پورا دن موجود ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تو سب سے بہتر ہے درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک بات تو توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آپ نے ویڈیو سکپ کر کے دیکھی ہو، لیکن اب وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی، لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے، بغیر کاٹے دیکھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی سے کوئی بات چھوٹ جائے، کوئی اہم حصہ چھوٹ جائے، تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے بعد مکمل ہوتے ہی آپ نے بغیر کسی سے بات کیے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے ضد کر کے مانگیے گا، اور آج 1، 2 یا 3 نہیں، سینکڑوں حاجات کی فہرست بنا کر بیٹھو گے تو آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ مل کر رہے گی، اس لیے آج تھوڑا نہ مانگنا۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں کہو کہ کاش یہ بھی مانگ لیا ہوتا۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجیے گا دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، قبولیت کا دن ہے۔ ہر لمحہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی۔ یہ تسبیح گھر کے حالات کو بدل دے گی۔
یہ تسبیح بے برکتی بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ گھر ہر شے ہو، آج مل جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو 1 منٹ کی تسبیح پڑھنی ہے وہ رب کریم کے ان ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ آپ نام سنتے ہی ہوش میں آ جائیں گے کہ اس تسبیح کی کتنی اہمیت ہے۔ ان ناموں کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کی پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی فضیلت و برکات کیا ہے۔ ناظرین، یا غنی رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کرتا ہے۔ اگر کوئی بھیکاری ہے، فقیر، تنگ دست، دکھیاری، پریشان حال، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی، جو سمجھتا ہے کہ غربت میرا مقدر ہو چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب عز و جل پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی لمحے اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھنے کی قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے۔ اس کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہونے والے سے متعلق بہت سخت وعید بھی ورد ہوئی ہے۔ باقی کسی کی شخص کے مایوس ہونے سے متعلق حکم شرعی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے، البتہ کفر نہیں ہے، کیونکہ کسی گناہ کبیرہ کا محض ارتکاب کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ ہاں، بعض صورتوں میں مایوسی کفر ہے، مثلا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عز و جل میرے حالات کو نہیں دیکھ رہا، یا میرے حالات سے بے خبر ہے، یا میری یہ پریشانی دور کرنے پر قادر نہیں ہے، یا یہ عقیدہ ہو کہ معاذ اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ وکیل ہے، یہ میری پریشانی دور نہیں کر رہا۔ چونکہ یہ سارے عقیدے کفر ہیں، اس لیے اگر ان میں سے کسی عقیدے کے ساتھ کوئی شخص مایوس ہوگا تو بلا شبہ ایسی مایوسی ضرور کفر ہے، اور اگر اسی طرح کا کوئی بھی کفر یہ عقیدہ نہ پایا جائے تو پھر مایوسی کفر نہیں، البتہ ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ترجمہ: اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے سے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ ترجمہ: اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ خیر کا گمان کرے تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر شر کا گمان رکھے تو اس کے لیے شر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کبیرہ گناہوں سے متعلق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی رحمت سے نا امید ہونا اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا۔ ناظرین محترم، اب آپ نے کیا پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ یا غنیوں یا مغنیوں یا اللہ کو عام تسبیح کی طرح نہیں پڑھنا کہ تسبیح کا دانے پہ دانہ پھینکو، یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے گی، ایک تسبیح پڑھ کر افطار سے پہلے کامیاب ہو جائیں، ہر مقصد میں کامیابی پانا چاہتے ہو، افطاری سے پہلے اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، تو آپ نے یا غنیوں یا مغنی یا اللہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عقیدے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب آپ کی زبان سے یا غنی یا مغنی یا اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، ہو سکے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو۔ یہ ایک تسبیح 100 دانوں کی کرنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران جو دل میں آتا چلا جائے گا وہ مل جائے گا، اس لیے یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ ایک دن میں کروڑ پتی بنا دینے والا عمل آپ کے حوالے کر دیا۔ دیکھتے ہیں کون خوش قسمت ہے جو آج کے دن کی یہ خاص تسبیح پڑھے گا۔ جیسے ہی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جس موجودہ نظام میں ہم رہ رہے ہیں، پیسہ بہت ضروری ہے۔ پیسے کے بغیر نہ سکون ہے نہ اخراجات پورے ہوتے ہیں۔
نہ خواہشات پوری ہوتی ہیں، اور آج اپنی تمام بہنوں بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو واقعی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھولے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، اگر آپ کے ساتھ ایسے حالات ہیں، آپ نے ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کے دن یہ ایک تسبیح یا غنی یا مغنی یا اللہ پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ سورۃ کوثر کو سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس عمل کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ، آپ کے یہ خاص تسبیح افطار سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو واقعی پورا کرا دے گی۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ ناظرین، سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آخر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب کا شکر ہے۔ میرا رب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والوں کا رزق 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، صرف اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے، صرف اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ آپ کی جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، وہ انشاءاللہ ان تسبیحات کے کرنے سے پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماری، دکھ، تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا، اور اتنا زیادہ رزق عطا کرے گا کہ رزق خود دروازے توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوگا۔ ناظرین محترم، اس ماہ مبارک کو آپ سلامتی کا ذریعہ بنائیے اور گناہوں سے محفوظ رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے اور راتوں کی عبادت کی توفیق کے لیے دعا مانگیے، اور اس ماہ مبارک میں خوب ساری برکتیں سمیٹ لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔